الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن إنه هو السميع العليم صدق الله العظيم. حضرات سامعین کرام، کافی وقت سے قصہ یوسف چل رہا تھا، انشاءاللہ آج اس کی انتہا ہو جائے گی. چنانچہ حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے لیے قید خانے کو پسند فرما لیا اور اللہ سے دعا کی. فاستجاب له ربه فصرف عنه كيدهن انه هو السميع العليم. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرما لی اور ان کو عورتوں کے مکر و فریب سے محفوظ رکھا اور قید خانے میں بھیج دیا. لیکن پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ میرے بھائی یوسف پر رحم فرمائے کہ انہوں نے تو اپنے لیے قید خانہ پسند فرما لیا تھا، اگر میں ہوتا تو اپنے لیے عافیت پسند کرتا، میں اللہ سے عافیت مانگتا. یوسف علیہ السلام کے قید خانے میں جانے کے لیے بھی بڑی حکمتیں پوشیدہ ہیں. جب قید خانے میں جائیں گے تبھی تو بادشاہ بنیں گے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے یہ پیغام پہنچایا آگے امت کو سبق ملے تاکہ اپنے لیے کسی مصیبت کا سوال اللہ سے نہ کرے بلکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت کا سوال کرے. کہ حدیث میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ سے صبر نہ مانگے کہ اللہ مجھے صبر دے، بلکہ اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگے، کیونکہ صبر اس وقت مانگا جاتا ہے جبکہ مصیبت آتی ہے. اللہ سے صبر مانگا یعنی کہ کوئی مصیبت آئے گی پھر اس مصیبت کے اوپر صبر آئے گا. تو اللہ سے ہمیشہ عافیت طلب کی جائے. ہاں اگر کوئی مصیبت، کوئی تکلیف، کوئی بیماری تقدیر میں ہوگی اور وہ آ جائے گی تو اس کے بعد اللہ پر صبر مانگو کہ اللہ یہ مصیبت، یہ تکلیف اور یہ بیماری مجھ پر پہنچ چکی ہے، مجھے یہ بیماری لاحق ہو چکی ہے، اللہ تو مجھے صبر دے اور جلدی سے اس بیماری سے شفا دے اور اس مصیبت سے مجھے نجات دے. یوسف علیہ السلام قید خانے میں چلے گئے. اب جب کہ زلیخا نے اقرار کر دیا تھا کہ میں نے ہی پہلایا تھا، پھسلایا تھا، اب عزیز مصر تو شرمندہ ہو گیا اور کہنے لگا یوسف تو بے قصور ہے، مجھے معلوم ہے. اب تو عزت کا سوال ہے، اگر یوسف کو قید خانے میں نہیں بھیجیں گے تو مصر کے لوگ عوام باتیں کرے گی اور باتیں بنائے گی. کہا کچھ دنوں کے لیے قید خانے میں چلا جا. یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں بھیج دیا گیا. لیکن یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے کے اندر دوسرے دو شاہی خادم بھی تھے. ایک جو بادشاہ کو شراب پلاتا تھا اور ایک بادشاہ کا باورچی تھا. قصہ مختصر، دونوں پر کیس تھا، الزام تھا. ان میں سے ایک کو رہائی مل گئی اور ایک کو سزائے موت ہو گئی. انہوں نے کافی وقت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید خانے میں گزارا. وہ تو یوسف ہیں، نبی ہیں، معصوم ہیں، حسن اخلاق ان کے اندر بھرے ہیں، ان کے ہر عضو کے اندر اخلاق ہیں. اب وہ ہمیشہ اللہ کی یاد میں مشغول رہتے، ان سے بات چیت ہوتی رہتی. اب نبی کی صحبت ملی ہے. بس جب ایک رہا ہو کر بادشاہ کا خالق دوبارہ بن گیا تو ایک وقت یہ آیا، وہ جو رہا ہونے والا تھا بادشاہ کو شراب پلانے والا تھا. بس 5 سال کا زمان بادشاہ نے خواب دیکھا. کافی لوگوں سے اس خواب کی تعبیر پوچھی گئی لیکن کسی نے تسلی بخش جواب نہ دیا
کہ بادشاہ کے دل کو تسلی ہو جائے، اطمینان ہو جائے، شرح صدر ہو جائے۔ اب اس کو یاد آیا کہ ہاں ایک قیدی ہے، قید خانے میں ہے، کافی وقت سے ہے، بڑا شریف ہے، خواب کی تعبیر دکھانے والا ہے اور بڑا علم رکھنے والا ہے، معصوم ہے، نیک ہے۔ اس کو یوسف علیہ السلام یاد آ گئے۔ اب حالانکہ قید خانے میں یوسف علیہ السلام نے ان سے تذکرہ کہا تھا جب آزاد ہوئے تھے وہ قیدی کہ جا کر اپنے بادشاہ کو میرا تذکرہ کرنا، لیکن وہ بھول گئے، اللہ نے اسے بھلا دیا۔ یوسف علیہ السلام کو بھی قید خانے میں جو رہنا تھا، اب رہائی کا وقت قریب آیا تو اللہ نے کہا چلو سب سے تعبیر پوچھی ہے، اتنی تعریف کر رہا ہے، ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں۔ خادم کو بھیجا کہ جاؤ اس قیدی کو بلا کر لاؤ۔ یوسف علیہ السلام نے کہا میں نہیں آؤں گا تب تک کہ مجھے معلوم نہ ہو جائے کہ ان عورتوں کا کیا حال ہے، یعنی جن عورتوں نے اپنے انگلیاں کاٹ دی تھی ان کی کیا حقیقت ہے، ان کا حال کیسا ہے۔ اشارہ اس بات کی طرف تھا کہ انہوں نے جو مجھ پر تہمت لگائی تھی ان عورتوں کا کیا حال ہے۔ میں یقیناً میں تو بے قصور ہوں، یوسف علیہ السلام کو معلوم تھا، اللہ بھی جانتا ہے، زلیخا بھی جانتی ہے، وہ عورتیں بھی جانتی ہیں، عزیز مصر بھی جانتا ہے، لیکن عوام میں جو ایک افواہ پھیلی ہے، نبی تھے، الزام کو دور کرنا بھی ضروری تھا۔ انہوں نے کہا میں تب تک جیل سے نہیں نکلوں گا، قید خانے سے نہیں نکلوں گا، بلکہ وہ پہلی مرتبہ تعبیر پوچھنے آیا، تعبیر دکھا دی گئی، تعبیر دکھا، میں تعبیر نہیں دکھاؤں گا تب تک کہ مجھے ان عورتوں کے بارے میں نہ پتہ چل جائے۔ خلاصہ کلام، وقت کے بادشاہ نے زلیخا کو دربار میں حاضر کیا، ان عورتوں کو دربار میں حاضر کیا۔ عزیز مصر کا اس وقت بادشاہ کا وزیر تھا، خزانچی تھا۔ اب وقت کے بادشاہ نے بلایا، تمام دربار شاہی میں حاضر ہوئے۔ اس بادشاہ نے پوچھا بتاؤ تمہارا یوسف کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ تمام عورتوں نے ایک زبان ہو کر کہا وہ تو نیک تھا، ہم نے اس کو پھسلایا لیکن وہ تو اس کام سے باز رہا۔ زلیخا کو پوچھا گیا، زلیخا نے بھی کہا یقیناً میں قصوروار تھی، یوسف تو بے قصور تھا، میں ہی اپنی خواہش کو پورا کرنا چاہتی تھی، لیکن یوسف بڑے نیک ہیں۔ یوسف علیہ السلام کی تعریف کی اور کہا وہ کام جو میں جس کی طرف کا ان کو دعوت دے رہی تھی انہوں نے اپنے آپ کو اس سے دور رکھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی یوسف علیہ السلام کے ساتھ خاص نصرت اور مدد تھی۔ الغرض یوسف علیہ السلام کے پاس جب بات پہنچی کہ تم بے قصور ہو، بادشاہ کا بھی معلوم پڑ گیا تمہاری بے قصوری اب ثابت ہو گئی۔ اب جب زندان سے باہر آئے، میں واقعہ کو مختصر کرتا ہوں، اب جیل خانے سے باہر آئے، اب وقت کا بادشاہ بھی بننا ہے۔ خلاصہ کلام، یوسف علیہ السلام نے خواب کی تعبیر بھی بتلا دی اور اس کے بعد طریقہ بھی بتلا دیا۔ وہ قحط سالی کا خواب دیکھا تھا کہ کس طرح اتنے سال قحط سالی رہے گی اور کس طرح اناج کو اکٹھا کرنا ہے، کس طرح اسٹاک کرنا ہے تاکہ قحط سالی کے زمانے میں عوام کو بہت زیادہ دشواری کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بارے میں پتہ چلے تھے علم رکھنے والے ہیں، بہت عقل مند بھی ہیں اور بڑے نیک آدمی ہیں، تو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو ہی ایک عہدہ سپرد کر دیا اور اپنے خاص آدمیوں میں سے بنا دیا۔ اور اس طرف زلیخا کا شوہر قطفیر یا اکفیر، اس کے کچھ نام بتائے جاتے ہیں، عزیز مصر سے مشہور تھا، اس کا انتقال ہو گیا۔ بادشاہ وقت نے خود زلیخا کے ساتھ بعد میں یوسف نبی علیہ السلام کا نکاح کرا دیا۔ اس سے دو لڑکی اور لڑکی بھی پیدا ہوئی۔ لڑکی کا نام لیا تھا، اس کا بعد میں حضرت ایوب علیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ نکاح ہوا۔
خلاصہ کلام، اب وقت گزرتا گیا، یوسف نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی وقت کے بادشاہ بن گئے، اس بادشاہ کا بھی انتقال ہو گیا، اور یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی برکت سے اس بادشاہ نے اسلام بھی قبول کر لیا تھا۔ اب یوسف علیہ الصلوۃ والسلام وقت کے بادشاہ بن گئے۔ ذرا سوچنے کا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ننھے یوسف کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا۔ کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف، کبھی کنواں، کبھی منڈی، کبھی پھر قید میں یوسف۔ وہ جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، غلام کو بادشاہ یا بادشاہ کو گدا کر دے، میرا رب جو چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ قیدی کو بادشاہ بنا دیتا ہے اور بادشاہ کو قیدی بنا دیتا ہے۔ وقت کا فقیر وقت کا بادشاہ یعنی امیر بن جاتا ہے، اور امیر ایک ہی دن میں فقیر بن جاتا ہے۔ بہت زیادہ دور جانے کی بات نہیں، ایک ماضی قریب کے اندر، قریبی ملک کے اندر زلزلہ آیا، رات رات کروڑ پتی اور ان کی ساری دکانیں زمین بوس ہو گئی، اور تمام کے تمام جب صبح اٹھے تو اس حالت میں تھے کہ وہ سب کے سب روڈ پٹی تھے، تمام ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اللہ نے ہمیں بہت اچھی حالت میں رکھا ہے۔ روزانہ جتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے اتنا کم ہے۔ اسلام کا نکاح ہو گیا، یوسف علیہ السلام نے کہا زلیخا کیا یہ بہتر نہیں ہے، یعنی جو ہمارا نکاح یہ بہتر نہیں ہے اس سے جس کی طرف تو مجھے دعوت دے رہی تھی، یعنی تو مجھے زنا کی طرف دعوت دے رہی تھی، گناہ کی طرف دعوت دے رہی تھی، اگر وہ گناہ تو مصیبتوں کا کام ہے، کیا اس سے نکاح جو حلال طریقے سے ہوا بہتر نہیں ہے اس حرام کام سے؟ زلیخا نے کہا یقیناً اس کام سے، یعنی اس گناہ کے کام سے، حرام کام سے حلال کام بہتر ہے، اس میں دنیا اور آخرت دونوں کا فائدہ ہے، اور اس حرام کام میں دنیا اور آخرت دونوں کا خسارہ ہے۔ پھر یوسف علیہ السلام کے صحبت میں لے کر زلیخا کے اوپر کیا رنگ چڑھا، وہ بھی وقت کی ولیہ بن گئی، اور یوسف علیہ السلام سے جو محبت پہلے تھی اس سے کچھ کم ہو گئی۔ اب دل میں اللہ کی محبت اس قدر بیٹھ گئی کہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتی تھی۔ ایک وہ یوسف علیہ السلام کہنے لگے زلیخا ایک بڈھے تو مجھ پر مر مٹی تھی، میرے اتنے عاشق تھی، اپنے دل میں میرے لیے محبت لیے بیٹھی تھی، اب کیا ہو گیا، لگتا ہے محبت میں کمی آ گئی۔ تو زلیخا کہنے لگی اے اللہ کے نبی، اے یوسف آپ کی صحبت مجھے مل گئی ہے، اللہ کے نبی کی صحبت مل گئی ہے، آپ کی صحبت کے بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میرے دل میں بیٹھ گئی ہے۔ جسے اللہ والے کی صحبت مل جایا کرتی ہے ان کی دل کی دنیا بدل جایا کرتی ہے، اس لیے کہا کرتے ہیں اللہ والے کی صحبت اختیار کرتے رہو، اللہ والے سے ملاقات اور اللہ والے سے جوڑ بنائے رکھو تاکہ اپنی دل کی دنیا بن جاوے۔ یوسف علیہ السلام کی صحبت زلیخا کو ملی تو وقت کی ولیہ بن گئی۔ ذرا سوچئے یوسف وقت کے ولی ہیں، نبی ہیں، اب ہمارے زمانے میں دیکھیے العلماء ورثۃ الانبیاء کہ علماء کرام انہی نبیوں کی وارث ہیں، تو ہمیں یہ چاہیے کہ علماء کرام سے ربط اور تعلق بنائے رکھیں تاکہ ہمارے مسائل ان کے سامنے حل ہو جائے اور ہماری دل کی دنیا بن جائے اور ہمیں ہمیشہ آخرت کی فکر دامنگیر ہو۔ اس واقعے کے اندر تقریباً 2-2.5 مہینے سے چل رہا تھا، جس وقت موقع ملتا
کہا جاتا تھا، کافی نکات پوشیدہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعد میں اپنے والد محترم سے یوسف علیہ السلام کو ملوا دیا، اور جو خواب دیکھا تھا کہ سجدہ کر رہے ہیں 11 ستارے، چاند اور سورج، اور والد صاحب والدہ محترم آ گئی، انہوں نے سجدہ تعظیمی، جو اس امت میں سجدہ تعظیمی تھا وہ سجدہ تعظیمی بجا لائے، اور تمام بھائیوں نے سجدہ کیا اور کہا یقیناً ہم ہی قصوروار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہم پر یقیناً فضیلت دی ہے، آپ کا کمال ہے۔ پہلے حسد تھا لیکن نیک لوگ تھے، نیک گھرانے کے تھے، توبہ کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ بھی قبول فرما لی۔ یقیناً یہ زندگی ہے، اس زندگی کے اندر، دنیا کے اندر مصیبتوں کا تو آنا جانا ہے، مصیبتوں کا تعلق دنیا سے ہے، اور صرف راحت اور اطمینان کا تعلق جنت سے ہے۔ مصیبتیں دنیا میں آتی رہے گی، اور مصیبتیں مانگنا نہیں ہے، لیکن اگر مصیبتیں آ گئی، بیماری آ گئی تو اس پر اللہ سے صبر مانگو، شفا طلب کرو، سب سے پہلے عافیت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے تقدیر میں لکھی دی گئی ہے کوئی مصیبت تو اس کے اوپر صبر کیا جائے، اس طرح یوسف علیہ السلام نے صبر کیا۔ یقیناً جب کوئی تہمت لگائی جائے تو اپنے آپ کو بے قصور ثابت کر دیا جائے، سب سے پہلے اپنے آپ کی بے قصوری کہ میں اس تہمت سے بری ہوں، جس کی طرف لوگ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں کہ میں اس سے بری ہوں، گواہ پیش کر دیا جائے، گواہ ہو تو، اور اپنے الزام کی برات کر دی جائے، تاکہ اگر خاموش رہنا، یہاں کوئی خاموش رہنے کا مقام نہیں ہے، اگر یہاں خاموش رہا جائے گا تو لوگ الزام کو سمجھ جائیں گے کہ یقیناً کسی نے یہ غلط کام کیا ہے۔ اس طرح یوسف علیہ السلام نے اپنے الزام کے برات ظاہر کر دی تھی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہمیشہ عافیت مانگی جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ انبیاء کرام صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی مصیبتوں میں گزری، لیکن انہوں نے کبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے شکوہ اور شکایت نہیں کی، بلکہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کیا، چاہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون سے بھی حال میں رکھا ہو۔ اور یوسف علیہ السلام اپنے والد محترم کے پاس تھے تب بھی اللہ سے راضی تھے، کنویں میں گئے تب بھی راضی، منڈی میں بیچا گیا تب بھی راضی، زلیخا کے محل میں پرورش پائی تب بھی راضی، قید خانے میں گئے تب بھی راضی، وقت کے بادشاہ بن گئے تب بھی اللہ سے راضی ہیں۔ بڑے مصیبتوں کے بعد تمام انبیاء علیہ السلام نے مصیبتیں برداشت کی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مصیبتیں برداشت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے مصیبتیں برداشت کی۔ اسلام ہے، ایمان ہے تو کچھ نہ کچھ تکالیف تو ہونی ہی ہونی ہے، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعائیں اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو باحیا زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیشہ ہمیں یوسف علیہ السلام جیسا پاک دامن بنائے، اور ہمیشہ اللہ کی شکر گزاری میں زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انہی انبیاء کرام کے مشن کو لے کر ہمارے کئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے اور ہمارے کئی دوست بزرگ اس کو لے کر دنیا میں چلتے ہیں، اور بہت ساری قربانیاں دیتے ہیں جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور پھر سالانہ ان کا ایک اجتماع ہوتا ہے اور کارگزاری لی جاتی ہے کہ ہم نے وہاں جا کر کیا کام کیا، کیا حالات ہیں۔ اگر ان سے حالات کو پوچھا جائے یقیناً ہماری آنکھیں خون کے آنسو بہے گی اگر امت کے حالات کا جائزہ لیا جائے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے، آج ہمارا کیا حال ہے۔ اسی کے متعلق تقریباً 12، 13 اور 14 اجتماع ہے باردولی کے اندر، جمعہ سنیچر اور اتوار آ رہا ہے، تمام سے گزارش ہے کہ وہاں پہنچے، اپنا وقت نکال کر پہنچے تاکہ امت کے حال کا علم ہمیں ہو، اور ہماری زندگی کہاں گزر رہی
جاتی ہیں ہمیں اس کا افسوس ہو۔ اور سورت رامپورہ سے مدرسے مولانا ارشد میر جو جمعیت علماء ہند کے صدر ہیں، ان کے مدرسے سے جتنے کے لیے بھی مولانا صاحب آئے ہوئے ہیں، ان کا بھرپور زکوٰۃ اللہ سے تعاون کرے کہ یہی پیسے امت کے لیے خرچ ہوتے ہیں اور امت کے لیے ان پیسوں سے امداد اور مدد کی جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہیں سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔